الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ سامعین اکرام، دینی و ملی بھائیوں، اولا تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا رب اور پالنہار ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ سامعین کرام، ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم اس دینی مجلس میں اللہ رب العالمین کے اس بابرکت گھر کے اندر جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اور آپ دین اسلام کی کتاب و سنت سے کچھ باتیں سن سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ سامعین کرام، دعوت و تبلیغ اور اصلاح، سماج اور معاشرے کے اندر دعوت دین دینا، دین کی تبلیغ کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا، لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کرنا، یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذکر کیا، جسے کہتے ہیں بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے، ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری لاگو ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرض عین کے طور پر یہ علماء کرام کے اوپر فرض ہے، لیکن عام مسلمان پر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اس کی ذمہ داری کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس کی رعایا کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری بات پہنچاؤ، دین اسلام سے ملی ہوئی میری جانب سے کوئی بھی بات ہو، گرچہ ایک آیت ہو، ایک ٹکڑا ہی ہو دین کا، اسے آگے فارورڈ کرو، آگے پہنچاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ارشادات کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہم پر یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ دین اسلام کی جو بھی بات ہم تک صحیح بات پہنچے اسے ہم اپنے آگے تک پہنچائیں۔ اسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو، امت محمد
محمدیہ کو خیر امت، بہترین امت کا لقب دیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم خیر امت ہو، بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ لیکن کیا ہر کوئی بہترین امت میں داخل ہو جائے گا؟ ہر مسلمان اپنے آپ کو خیر امت میں شامل سمجھنے لگے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے خیر امت میں داخل ہونے کے لیے، اپنا شمار کرانے کے لیے کچھ بنیادی باتیں اور کچھ معیار مقرر کیا ہے۔ فرمایا اسی آیت میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ تین بنیادی باتیں، یہ تین بنیادی صفات ہیں، جس کسی کے اندر یہ تینوں بنیادی صفات پائی جائیں گی اس کا شمار خیر امت میں ہوگا، ورنہ اس کا شمار نہیں ہوگا۔ پہلی چیز امر بالمعروف، نیکی کا حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا۔ دوسری چیز نہی عن المنکر، برائی سے روکنا، برائی سے لوگوں کو بچانا۔ اور تیسری بات اللہ پر ایمان رکھنا، کیونکہ بغیر اللہ پر ایمان رکھے آدمی کتنی بھی نیکیاں کر لے اس کی نیکیاں ساری ضائع اور برباد ہو جائیں گی، کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا ان نیکیوں کا۔ آپ اس آیت میں جو ترتیب اللہ رب العالمین نے ذکر کی اس پر غور کریں۔ اللہ رب العالمین نے پہلے ایمان کا ذکر نہیں کیا کہ پہلے ایمان لاؤ پھر یہ عمل کرو، اللہ نے ایسا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے پہلے امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس بات کا ذکر کیا، اس فریضے کا ذکر کیا، پھر اللہ پر ایمان لانے کا ذکر کیا، جس سے ہمیں اس فریضے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس فریضے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگائیں کہ اللہ رب العالمین نے 21ویں قرآن مجید کے 21ویں پارے میں لقمان، سورہ لقمان نامی ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو بہت ساری نصیحتیں کی تھی، ان نصیحتوں میں سے 10 نصیحتوں کو چن کر ذکر کیا ہے۔ ان 10 نصیحتوں میں سے اب آپ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی اتنی نصیحتیں تھیں، ان نصیحتوں میں سے صرف 10 نصیحتوں کو چنا اور اپنے کلام میں قرآن مجید کے اندر جگہ دی۔ اب ان 10 نصیحتوں کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے کسی کے کلام کو چن کر اپنے کلام مجید کے اندر، قرآن مجید کے اندر جگہ فراہم کی۔ چنانچہ ان 10 نصیحتوں میں سے ایک نصیحت اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کی زبانی جو وہاں درج کی ہے وہ یہ ہے کہ لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اس راہ میں یہ راستہ ایسا ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا راستہ، دعوت دین کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ اس میں تکلیفیں آنی لازم ہے، تکلیفیں آنی لازم ہے۔ جو شخص بھی یہ فریضہ انجام دے گا، انجام دینا چاہتا ہے، سماج اور معاشرے میں یہ کام کرنا چاہتا ہے، اس پر تکلیفوں کا آنا لازمی ہے۔ انبیاء کرام یہی کام کیا کرتے تھے، انبیاء کرام کو کتنی تکلیفیں دی گئی، ان کے وارثین علماء یہی کام کیا کرتے ہیں، ان کو بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ تو جو بھی یہ کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے اس پر تکلیفیں آئیں گی۔ اسی وجہ سے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جب نصیحت کی کہ یہ فریضہ انجام دو تو یہ بھی تاکید کر دی کہ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنا، کیونکہ بغیر صبر کے اس فریضے کو آدمی انجام نہیں دے سکتا ہے۔ صبر لازمی ہے، اگر صبر کا دامن چھوٹا تو آدمی اس فریضے کو کسی بھی طور پر انجام نہیں دے سکتا ہے۔ میں بیان کر رہا تھا کہ یہ فریضہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علم کے مطابق اور اپنے دائرۂ کار میں اس فریضے کو انجام دے، دعوت کا کام دے، دعوت خیر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، اپنے علم کے مطابق اور اپنے دائرے کار میں۔ آپ کے پاس شریعت کا، دین کا جتنا علم ہے، پختہ علم کہ ہاں یہ چیز جائز ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، جتنا آپ کے پاس پختہ علم ہے، اس علم کی بنیاد پر آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی غلط چیز، خلاف شریعت کام انجام دیا جا رہا تو آپ اسے روکنے کی کوشش کریں، اسے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی شریعت کا کوئی عمل چھوڑا جا رہا ہے، آپ اسے عمل میں لانے کی کوشش کریں،
سماج اور معاشرے میں اس عمل کو بڑھاوا دیں تاکہ شریعت کا وہ عمل لوگ اس پر عمل کر سکیں، شریعت کی وہ چیز جو ہے لوگوں کے سامنے آ سکے۔ چنانچہ یہ فریضہ ہر ایک پر اپنے علم کے مطابق اور اپنے دائرے کار میں آتا ہے، دائرے کار میں لازم اور فریضہ ہے۔ چنانچہ اگر آپ گھر کے سرپرست ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو آپ کے ماتحت افراد ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے گھر میں دیگر افراد ہیں، آپ کی ان پر نظر ہونی چاہیے، اور اس فریضے کے تعلق سے آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ کے ماتحت افراد آپ کے سامنے یا آپ کے جو ماتحت افراد ہیں وہ خلاف شریعت کوئی بھی کام انجام نہ دیں اور نہ دے سکیں۔ یہ ذمہ داری ہے گھر کے سرپرست کی۔ ایسے ہی جو محلے کا سرپرست ہے، ایسے ہی جو کمیٹی کا سرپرست ہے، اسی طرح آپ بڑھاتے جائیے۔ تو میں نے کہا اپنے اپنے دائرے کار میں، باپ ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کے تعلق سے، ماں ہے اس کی ذمہ داری اولاد کے تعلق سے، گھر کا سرپرست ہے تو گھر کے سارے افراد کے تعلق سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گھر کے اندر کوئی بھی خلاف شریعت کام انجام نہ دیا جا سکے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن ترتیب ملحوظ رکھنا چاہیے، آدمی اپنے علم اور اپنے دائرے کار میں اس فریضے کو انجام دے۔ صحیح مسلم کے اندر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو کوئی کسی منکر کام کو دیکھے، خلاف شریعت کام کو دیکھے، دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے آنکھ سے دیکھا، یعنی آپ کو یقینی علم مل جائے کہ فلاں شخص جو ہے خلاف شریعت کام انجام دے رہا، آپ نے چاہے آنکھ سے دیکھا ہو، چاہے پختہ علم ہو گیا ہو، آپ کو کسی نے خبر دی ہو، یقینی آپ کو علم ہو گیا کہ یہ غلط کام انجام دیا جا رہا ہے۔ جب آپ کو علم ہو گیا تو شریعت کہتی ہے فلیغیرہ بیدہ، دیکھنے والا جس کے علم میں یہ بات آئی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے یعنی اپنی طاقت سے اس منکر کو، اس خلاف شریعت کام کو روک دے، بدل دے۔ آپ کے پاس اگر طاقت ہے تو آپ اس خلاف شریعت کام کو روکیں، جتنی طاقت اتنا کرنا ہے، سماج اور معاشرے اور حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرنا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ، جلد بازی اور جذباتی انداز میں نہیں کہ آدمی سوچے میں بڑا طاقتور ہوں، جا کے کسی مندر کو توڑنا شروع کر دے کہ یہ تو شرک کا اڈا ہے۔ اتنا پاور نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ چیز حکومتی پیمانے پر کی جاتی ہے، جب اسلامی حکومت ہو کہیں تو یہ ساری چیزیں انجام دی جائیں گی، مطلق طور پر نہیں۔ تو آدمی کے پاس جتنی طاقت ویسا عمل اس کو انجام دینا ہے۔ آپ کے پاس طاقت ہے فلیغیرہ بیدہ، آپ طاقت کے زور سے اسے ختم کریں۔ جیسے آپ کا بچہ کوئی برائی، کسی برائی میں ملوث ہے، کوئی برا کام انجام دے رہا، آپ کی بیوی، آپ کے گھر کے افراد کوئی برائی انجام دے رہے اور آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ باپ ہیں یا گھر کے سرپرست ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ زور، زبردستی اور طاقت کا استعمال کر کے اپنے گھر کے اس فرد کو جو ہے اس برائی سے دور کریں اور اس برائی کا خاتمہ کریں۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کسی برائی کو انجام دینے والا جو شخص ہے وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ طاقت استعمال کر کے اس برائی کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ رہنمائی فرمائی ہے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر طاقت سے ختم کرنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، فبلسانی، تو زبان سے نصیحت کر کے، واعظ کر کے، قرآن و سنت کا حوالہ دے کر، جنت کی ترغیب اور جہنم سے ترہیب کر کے، ڈرا کر جو ہے اسے باز رکھنے کی تلقین کی جائے، برائی سے بچنے کی تلقین کی جائے۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے آدمی کے پاس کہ اگر میں سامنے والے کو اپنی زبان سے سمجھانے کی کوشش کروں گا تو پھر میرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے، آدمی اپنے اندر یہ سکت، یہ طاقت نہیں پا رہا، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا جانے، دل سے برا جانے اور یہ مانے کہ جب میرے پاس جیسی طاقت آئے گی میں اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ اس کا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ، آخری حصہ ہے۔ اگر ایک مومن کے دل میں یہ چیز بھی نہیں پائی جاتی ہے کہ برائی کو دیکھ کر وہ برا سمجھے تو پھر اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دینے کی یہی ترتیب بیان کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز بھی نہیں ہے کہ دل کے اندر بھی انسان برا نہیں سمجھ رہا، جیسے آج ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت ہو گئی، ہمارے سماج میں کتنی برائیاں انجام دی جاتی ہیں اور کیسے کیسے بدعت و خرافات انجام دیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے سروں پر جوتن نہیں رہتی، ہم اسے برا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم نے
ماحول اور عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ اس برائی کو ہم برائی ہی نہیں سمجھنے لگے، اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایسا ماحول بن چکا ہے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ تو میں بیان کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اسی ترتیب کو بیان کرنے کے بعد یہ بیان فرمائی کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ اس کے بعد ایمان نہیں ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ کہ اگر ایک مومن برائی کو دیکھ کر اپنے دل میں برا نہ محسوس کرے تو پھر جو ہے اس کے دل میں ایمان نہیں بچا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ آیا اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ جب برائی کو دیکھ کر وہ برا نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر جو ہے اس کے دل میں کیسا ایمان بچا ہے۔ تو یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ سماج اور معاشرے میں زندگی گزارنے والا ہر شخص اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے علم اور اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے دعوت و اصلاح اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہہ لوں میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں، میں سارے اعمال انجام دیتا ہوں، فلاں شخص برائی کر رہا تو مجھ سے کیا مطلب، فلاں برائی کر رہا تو مجھ سے کیا مطلب ہے، وہ جانے اس کا اللہ جانے۔ ایسا نہیں ہے۔ سماج اور معاشرے کے اندر اگر برائی دیکھی جا رہی ہے اور برائی کو دیکھ کر آدمی اسے روکنے کی کوشش نہ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے، اللہ کی لعنت کا سبب ہے، غضب الہی کا سبب ہے۔ ہم سے پہلی امتوں پر اللہ رب العالمین نے اسی لیے لعنت اور غضب برسایا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان کو جو ہے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن وہ ہیلا اور بہانہ کر کے رات ہی میں جو ہے شکار کرنے کے لیے کٹیا وغیرہ لگا دیتے، جال بچھا دیتے۔ ایک جماعت ایسی تھی جو ان کو منع کرتی تھی کہ جب اللہ رب العالمین نے منع کر رکھا ہے تو تم ہیلے بہانے سے کیوں شکار کرتے ہو۔ ایک اور جماعت تھی، یا تو وہی حرام کام انجام دینے والی جماعت، یا مفسرین کے بیان کے مطابق ایک تیسری جماعت تھی جو اس منع کرنے والی جماعت کو نصیحت کرنے والی جماعت سے کہتی تھی کہ تم لوگ کیوں نصیحت کر رہے ہو۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک جماعت کہتی لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، کہ تم ان لوگوں کو کیوں نصیحت کر رہے ہو اللہ مہلکم، جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، اور معذبہم عذابا شدیدا، یہ سخت عذاب سے دوچار کرنے والا ہے۔ اب غور کیجئے کہ نصیحت کرنے والی جماعت کا کیا جواب تھا، وہی جواب ہمارا بھی آج کے زمانے میں ہونا چاہیے۔ وہ جماعت کہتی ہے قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ معذرۃ الی ربکم، تاکہ تمہارے رب کے سامنے اپنا عذر پیش کر سکے کہ ہم پر اے اللہ، ہم پر جو ذمہ داری تھی، دین کی بات جو ہم تک پہنچی تھی اسے ہم نے آگے پہنچا دیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہم پر لازم تھا ہم نے اسے ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش کی۔ اب وہ نہیں مانے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، ہمارا اس میں دخل نہیں، ہمارا کام تھا تبلیغ کرنا، بات پہنچا دینا، وہ ہم نے کر دیا۔ اور دوسری بات وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ہم جنہیں نصیحت کر رہے ہیں، کسی برائی میں مبتلا شخص کو، قوم کو، جماعت کو ہم نصیحت کر رہے ہیں، تو ممکن ہے ہماری نصیحت سے اللہ کا ڈر دلا کر، جنت کی ترغیب دلا کر، جنت کی لالچ دلا کر، جہنم کا ڈر دلا کر، اس کی ترہیب دلا کر، ممکن ہے ان کی بات، ان کے دل میں بات راسخ ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، اور وہ اس برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ ممکن ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اس وجہ سے ہم جو ہے انہیں نصیحت کر رہے ہیں تاکہ وہ شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ ورنہ کہتے ہیں یہ مولانا صاحب جو ہے ہر جمعہ کے خطبے میں کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، بچپن سے اب تک لاکھوں بار ہم سن چکے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، کیوں بار بار کہتے رہتے ہیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے بار بار نصیحت کی جاتی ہے کہ کب کس کے دل میں کون سی بات دین کی بیٹھ جائے اور وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، اس بات پر عمل کرنے لگے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے تاکہ ہم پر جو ذمہ داری ہے عائد ہے اللہ کی جانب سے، دعوت و تبلیغ کے ناحیے سے، اس سے ہم عہدہ برآ ہو سکے، اس کی ہم جو ہے ادائیگی کر سکے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم یہ بول کر آزاد نہیں ہو سکتے کہ فلاں کر رہا ہے وہ جانے، اس کا اللہ جانے، وہ برائی کر رہا میں تو برائی نہیں کر رہا ہوں۔ کیونکہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی عذاب آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف برائی کرنے والوں پر عذاب آئے گا، بلکہ برائی کو دیکھ کر خاموش رہنے والوں پر بھی اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا۔
گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصہ، کہ گناہ کرنے والوں کے عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین سب پر عذاب نہیں نازل کر دیتا ہے، حتی یروا المنکر بین ظہرانہم، یہاں تک کہ خلاف شریعت یا اس گناہ کو تمام لوگوں کے سامنے انجام دیا جا رہا ہو، پورا معاشرہ دیکھ رہا ہو کہ یہ برائی ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں انجام دی جا رہی ہے، وہم قادرون علی ان ینکروا، اور دیکھنے والے اس بات پر قادر ہو کہ اس کی تنقید کر سکے، اسے نشانہ تنقید بنا سکے، اس کی نکیر کر سکے، طاقت رکھنے کے باوجود فلا ینکروا، لیکن وہ نکیر نہ کریں، اسے روکنے کی کوشش نہ کریں۔ فاذا فعلوا ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب سماج کی حالت ایسی ہو جائے کہ برائی کو دیکھ رہے ہیں، طاقت رکھتے ہوئے اسے نشانہ تنقید نہیں بنا رہے، اس پر نکیر نہیں کر رہے ہیں، اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، جب سماج کے لوگوں کی حالت ایسی ہو جائے عذب اللہ الخاص والعامہ، تو اللہ خاص اور عام، برائی کرنے والوں پر اور برائی دیکھ کر خاموش رہنے والوں پر، سب پر اللہ رب العالمین عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اور عذاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ زلزلہ آ جائے یہی لازمی ہے، یا طوفان آ جائے یا سیلاب آ جائے، یہ کوئی ضروری نہیں، عذاب کی مختلف صورتیں ہیں۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم یقیناً امر بالمعروف بھلائی کا حکم دینا اور برائی، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا جو فریضہ ہے اسے انجام دو گے، اور لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا من، یا پھر ان قریب اللہ رب العالمین اپنی جانب سے تم پر عذاب نازل کر دے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اس کو پکارو گے، اس سے دعائیں کرو گے، لیکن تمہاری پکار نہ سنی جائے گی، تمہاری دعائیں نہ سنی جائیں گی۔ ممکن ہے اس فریضے کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یا اس فریضے میں کوتاہی اور تساہلی کی وجہ سے یہ عذاب، جو بہتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام بہت کرتے ہیں، آداب کا لحاظ کرتے ہوئے بھی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں شرف قبولیت سے نہیں نوازی جاتی ہیں، تو آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے تعلق سے کتنا متحمس ہے، کتنا حساس ہے، وہ اس کی ادائیگی کرتا ہے یا بالکل نہیں کرتا، یا اس کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی کرتا ہے، اپنے گھر کے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کسی برائی میں مبتلا ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے، اپنی بیوی کو دیکھ رہا، اپنے بچوں کو دیکھ رہا، اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھ رہا، اپنے ماتحت افراد کو انسان دیکھتا ہے، لیکن سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے ایسی برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو ممکن ہے اس کے نتیجے میں جیسے بنی اسرائیل پر عذاب آیا اور عذاب کی صورت مختلف ہو سکتی ہے، ایسے ہی ہم پر عذاب آیا ہو۔ بنی اسرائیل پر عذاب اسی وجہ سے آیا تھا، اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، کہ اللہ رب العالمین نے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے کافروں پر لعنت برسائی گئی، داؤد کی زبانی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی، داؤد کی زبانی زبور میں اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی انجیل میں، اور قرآن مجید میں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ان پر جو ہے لعنت برسائی گئی۔ کیوں برسائی گئی؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس وجہ سے کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ کیا نافرمانی تھی؟ کیا حد سے تجاوز؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، جو گناہ کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، گناہ کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اور آج بھی صورتحال ہمارے سماج کی ایسی ہے، پہلے بزرگ حضرات جانتے ہیں پہلے جو حالات ہوتے تھے علاقے کے، کہ اگر کوئی بچہ کوئی غلطی کر رہا کسی بزرگ کے سامنے تو اسے ڈانٹ دیتے تھے، ضرورت پڑتی تھی مار بھی دیتے تھے، کہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، سمجھ بوجھ تھی پورے محلے میں، پورے سماج میں، کہ کوئی بھی بچہ غلط نہیں کرے گا، غلط کرتے ہوئے دیکھا جائے گا تو اسے ایک آدھ ہاتھ کوئی بزرگ مار بھی سکتا ہے، اور بچے بھی ڈرتے تھے، چھپتے تھے، بچتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ لیکن اب وہ ماحول بھی ختم ہو گیا۔ اخلاقی زوال کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اگر آپ اب کسی کے بچے کو مارنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹ بھی دیں گے تو ان کے والدین آپ کے پاس پہلے پہنچ جائیں گے، میرے بچے کو چھوا کیسے، تیرے کو کس نے اتھارٹی دی،
تو اس طرح کی یہ اخلاقی زوال کی نشانی ہے کہ آدمی اچھی نیت کے ساتھ ایک اچھا عمل کرے اور لوگ اس کے اندر روڑا اٹکائیں۔ یہ سماج اور معاشرے کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ سمجھ بوجھ بنانی چاہیے کہ یہ ایسا ایک ماحول بنایا جائے کہ ہمارے سامنے کوئی بھی برائی اگر انجام دے رہا ہے تو اسے حتی الامکان روکنے کی کوشش کی جائے۔ ہاں یہ چھوٹا سا گاؤں ہے، گورے گاؤں چھوٹا سا گاؤں، سماج کے بڑے افراد مل کے ایک کمیٹی جیسا ایک سمجھ بوجھ بنا لے کہ ہمارے بچے جو ہے یہاں مغرب کی اذان ہو رہی ہے، مغرب کی جماعت ہو رہی ہے، لیکن محلے میں جو ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں، کیا ان پر نماز فرض نہیں ہے؟ تو سماج کے بڑے بوڑھے افراد یہ سمجھ بوجھ پیدا کرے کہ وہ یہیں سے زوردار آواز لگائے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے، اور وہ بچوں کے اندر ایسا ڈر ہونا چاہیے، ماں باپ کی طرف سے ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فوراً مسجد کا رخ کر لیں۔ لیکن یہ ضرورت ہے، پہلے ایسا ہوتا تھا، اب یہ چیز نہیں ہے، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مساجد کے ممبران جو ہے بیٹھے، کمیٹی بنائے، سوچے غور کریں کہ اپنے سماج اور معاشرے سے برائی کیسے ختم کی جا سکتی ہے۔ یہ نہ کسی مسلک کی بات ہے، نہ کسی مذہب کی بات ہے، ہر کسی کی ذمہ داری ہے کہ سماج و معاشرے سے برائی کو ختم کریں، ورنہ جس طریقے سے عذاب ان پر آیا ہم پر بھی آ سکتا ہے۔ آخری میں بخاری کی ایک حدیث بیان کر کے، خلاصہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ سماج اور معاشرے میں ہم اچھے ہیں، دوسرے برائی کر رہے ہیں تو ہم پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بہترین مثال کے ذریعے سماج کی مثال دی ہے۔ چنانچہ بیان فرمایا کہ جو اللہ کے حدود پر عمل کرتا ہے، دین پر عمل کرتا ہے، وہیں دوسری طرف کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے حدود میں مداہنت کرتے ہیں، نرمی برتتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ چنانچہ دونوں کی مثال ایسے ہے جیسے دو منزلہ کشتی ہے، کچھ لوگ اوپری منزل پر اور کچھ لوگ بالائی منزل پر سوار ہو جاتے ہیں اور کشتی چل پڑتی ہے سمندر کے درمیان۔ چنانچہ نچلی منزل والے جب ان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپری منزل بالائی منزل پر جاتے ہیں اور سمندر سے پانی لیتے ہیں اور اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن نچلی منزل والوں کا اوپری منزل پر جانا اوپر والوں کو اچھا نہیں لگتا ہے، شاق گزرتا ہے، اچھا نہیں محسوس کرتے ہیں، اور یہ بات نچلی منزل والوں کو محسوس ہو جاتی ہے کہ ہمارا اوپر جانا انہیں اچھا نہیں لگ رہا، لہذا نچلی منزل والوں میں سے ایک شخص کلہاڑی اٹھاتا ہے اور وہیں سوراخ کرنے لگتا ہے۔ جب ٹھک ٹھک کی آواز جاتی ہے اوپر تو اوپر والے دوڑے دوڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم جب اوپر جاتے ہیں پانی لینے تو تمہیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم یہیں سوراخ کر لیں گے اور اپنی پانی کی ضروریات یہیں سے پوری کر لیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اسی وقت وہ لوگ اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور سوراخ کرنے سے روک دیں تو ان کو بھی بچا لیں گے اور خود کو بھی بچا لیں گے، ورنہ اگر معمولی سا بھی سوراخ ہو گیا تو قطرہ قطرہ دریا شود، نچلی منزل تو ڈوبے گی، بالائی منزل بھی ڈوب جائے گی۔ یہی مثال ہمارے سماج اور معاشرے کی ہے کہ اگر برائی انجام دینے والوں کو ہم دیکھ کر خاموش رہ جائیں گے، چپ رہ جائیں گے، روکنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ان کی لٹیا تو ڈوبی ہوئی ہے، ہماری بھی ڈوب جائے گی۔ وہ تو ڈوبے ہیں، ہم بھی ڈوب جائیں گے، وہ کامیاب نہیں ہے تو ہم بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے نماز روزے اس طریقے سے فائدہ مند نہیں ثابت ہوں گے، سود مند ثابت نہیں ہوں گے جب تک ہم دعوت دین کا کام، اصلاح کا کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام نہیں دیں گے۔ سماج اور معاشرے میں ایسے افراد کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو خیر کی دعوت دے، اور توحید سے بڑی خیر کی دعوت کوئی دعوت نہیں ہے کہ آدمی شرک کے راستے سے کسی کو نکال کر توحید کے راستے پر گامزن کر دے، صرف ایک اللہ والا بنا دے کسی کو، اس سے بڑا خیر اور اس سے بڑی دعوت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ امر بالمعروف بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور جو ہے برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے، یہ اہل ایمان کا طرز عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں بیان فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کہتے ہیں مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے، لیکن ظالم جو ظلم کرنے والا ہے اس کی مدد کیسے کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمنعہ من الظلم، اسے ظلم کرنے سے روکو۔ آپ کا بھائی ہے تو اسے ظلم کرنے سے روکو کہ بھائی تجھے کیا تکلیف ہے، کیوں ظلم کر رہا، کیوں اپنی آخرت خراب کر رہا، کیوں اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا اس قدر اندراج کر رہا، لہٰذا اسے باز رہنے کی تلقین کرو۔ یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر
حق ہے، اور ایک مسلمان کا جو حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ بھائیوں، زیادہ لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے میں یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہر کوئی اپنی ذمہ داری کو سمجھے، احساس اور ادراک کرے، اس فریضے کو اپنے علم کے مطابق اور اپنے دائرے کار میں رہتے ہوئے اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو سمجھ بوت عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو دین علم حاصل کرنے اس کی نشر و اشاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فریضے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینے، برائی سے روکنے، دعوت دین، سماج و معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ